وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمتیں ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ جی۔ نعیم صاحب میں دیکھ رہا ہوں، اور کیپٹن پروفیسر صاحب ہیں۔ نعیم صاحب ہیں، کیپٹن صاحب ہیں، سہیب صاحب ہیں، منصور خان صاحب ہیں، حذیفہ طاہر ہیں۔ حذیفہ طاہر ہیں۔ حذیفہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ چلیں گے بعد میں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، پچھلا سبق اس کو ریوائز کرتے ہیں۔ آگے کچھ نئے الفاظ آئیں گے، ایک تھوڑی سی ترکیب ہوگی، اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے اچھے طریقے سے۔ تو شروع کرتے ہیں پھر انشاءاللہ۔ کل کا سبق جی، یا بنی سے کر لیتے ہیں یوں سورون تک۔ جی، مہد بھائی تو بھی ہمارے ساتھ آ گئے ہیں۔ ماد بھائی بھی آ گئے ہیں، ٹھیک ہوگی بات۔ تو نعیم بھائی آپ شروع کریں گے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، جی۔ نہیں بھائی، نہیں یوسف صاحب۔ مہد بھائی کریں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو تم نعمتی التی، میری اس نعمت کو جو انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعام کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی تمام جہان والوں پر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بس زعاد کو تھوڑا سا آپ نے یہ دعاد دعا بنانے کا کیا تھا، تو وہ آہستہ آہستہ عادت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اپنی زبان کے اندر فضیلت ہے، عربی کے اندر فضیلہ، فضیلت الشیخ کہتے ہیں جب کسی بڑے بندے کو بلاتے ہیں تو۔ ماشاءاللہ جی، بنی اسرائیل کا واقعہ دوسری دفعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنا مخاطب کر رہا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے ہی تمہیں جہانوں والوں پر فضیلت دی۔ آگے جی کون ساتھی کریں گے؟ جی، منصور صاحب ہیں ہمارے منصور ساتھ۔ بھائی، جی منصور بھائی ماشاءاللہ۔ 4 چیزیں آپ نے ہمیں بتانی ہیں جی۔ ٹھیک ہے سر۔ واتقوا یومن، اور تم اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس، نہیں کام آئے گی کوئی نفس، کوئی جان کہہ عن لیں، نفس، اگر نفس ہے تو نہیں کام آئے گا کہنا پڑے گا جی۔ نہیں کام آئے گا کوئی نفس، عن نفس شیئن، کسی دوسری کے نفس کے کچھ کام، جی اس میں تو نفسی نہیں ہے، نفسن شیئا، کسی دوسرے نفس کے کچھ بھی۔ آگے پڑھیں گے آپ، والا بلا یقبل منہا، منہا، اور نہیں قبول کی جائے گی اس نفس سے، شفاعت، کوئی سفارش، ولا یؤخذ، اور نہیں لیا جائے گا اس منہا، اس نفس سے، عدل، کوئی معاوضہ، ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ مدد کی جائے گا۔ اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ منصور بھائی مجھے بتائیے، آپ کو خود کیسا لگ رہا ہے یہ پڑھ کے؟ بہت اچھا جی۔ وہ پہلا دن اور آج کا دن سب مل کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ منصور بھائی نے بہت اچھا ترجمہ کیا۔ اچھا جی، اس میں عدل، عدل کل ویسے بتایا تھا، عدل کا مطلب ہوتا ہے کسی کے مساوی، عدل کا مطلب ہوتا ہے معاوضہ،
عدل کا مطلب ہوتا ہے فدیہ، یہ سارے معنی ہوئے ہیں۔ فدیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز دے کے اس کو بچا لیا جائے۔ یہ ہے جی قیامت کا منظر، چاروں ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہو نہیں سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ چاروں ہی چیزیں قیامت کے دن نہیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے جی۔ جی اب ایک سوال آنا چاہیے آپ کے ذہن میں، کل میں نے ویسے اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اس کے اندر ہے، تھوڑا سا نیچے کریں جی، جی شفاعتن ہے نا، والا جی اس کے سے کیسر بھائی تھوڑا سا نیچے کریں اگر ہمارے ساتھ ہیں تو، ولا یقبل منہا شفاعہ، اور نہ ہی اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ جی سر اب یہ ہے کہ حدیث میں تو یہ آیا ہے اور ہم اس چیز کے منتظر ہیں، اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قیامت کے دن کیا کرے گا، ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش وہ کیا کرے گا، قبول نصیب کرے گا، فرمائے گا۔ قبول کرے گا ہاں جی، نصیب فرمائے گا۔ جی اس کو تھوڑا سا یہ بتانا تھا کہ اگر کہیں کوئی ساتھی ایسا بتا دیتے ہیں تو اس کا ایک تو جواب یہ ہے کہ یہ آیت پوری کی پوری بنی اسرائیل کے بارے میں ہے۔ کیوں جی؟ جی سر جی سر۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ بنی اسرائیل جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جنہوں نے کہا تثلیث کا کیا کہ اللہ اور حضرت مریم یا حضرت کیا ہیں عیسیٰ علیہ السلام یا روح القدس کا کہہ دیتے ہیں، یہ تثلیث کا عقیدہ تھا ان کا۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ اگر بنی اسرائیل اور جو یہود تھے وہ کہتے تھے عزیر ابن اللہ، کہ حضرت عزیر علیہ السلام جو ہیں وہ کون ہیں؟ اللہ کے بیٹے، اللہ کے بیٹے۔ اگر تو یہ آیت اس تناظر کے اندر ہو بنی اسرائیل کے بارے میں سارا ہی کچھ ہو تو پھر تو سمجھ آتی ہے، حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے چیز وہ ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب حساب لے گا تو سارے کے سارے گروہ بن جائیں گے، یہ یہود کا گروہ ہو گیا، یہ ہندوؤں کا گروہ ہو گیا، یہ فلاں کا گروہ ہو گیا، ان کا امام آگے آگے چلے گا جی۔ جی امام یہ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خدا نخواستہ آگے چلیں گے یا عیسیٰ علیہ السلام، اس لیے کہ وہ تو اپنا صحیح لوگوں کے امام ہوں گے نا۔ جی یہ ہے جنہوں نے ابن اللہ بنایا، وہ چلتے جائیں گے اور جہنم میں جائیں گے۔ جو نہیں جائیں گے اللہ تعالیٰ ملائکہ کو کہے گا اٹھاؤ اور انہیں جہنم کے اندر پھینک دو۔ میں صرف سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لفظ ہے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اگر اس تناظر کے اندر دیکھا جائے اور بنیاد ہو کہ ایمان وہ ہے جو اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو کہ آخری نبی ہیں، اور دوسرا یہ ایمان ہو کہ اللہ کا لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، تو یہ بنی اسرائیل کون ہوئے؟ مشرک۔ مشرک جی۔ تو ان کی سفارش تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، ان کی تو بالکل ان کے بارے میں کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری چیز وہ ہے کہ قرآن مجید کو ایز اے ہول دیکھتے ہیں کہ باقی جگہوں پر قرآن مجید کے بارے میں اس کے بارے میں کیا آیا۔ ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں، وہاں الفاظ آتے ہیں، کون ساتھی بتائیں گے؟ من ذا الذی، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ ہاں، من ذا الذی، کون ہے وہ شخص، یشفع، جو شفاعت کرے یا شفاعت کرے گا،
इंदहू उस अल्लाह के पास, इल्ला बिइज़्नि, बिइज़्नि का मतलब क्या है? सवाल मगर उसके उसके हुक्म से। से। मगर अल्लाह ताला के हुक्म से। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पता चलता है कि सिफारिश होगी तो जो हायर अथॉरिटी है, हुक्म किसका चलेगा? अल्लाह अल्लाह ताला का। सुब्हानहू व तआला का। इज़न किसका चलेगा? अल्लाह का। अल्लाह का। और हदीस भी यही कहती है, हदीस शफाअत भी यही कहती है, यही अल्फाज हैं वहां भी कि मैं उसका खुलासा बयान कर देता हूं कि लोग जो है वो जाएंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास, वो भेज देंगे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास, वो भेज देंगे आखिर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास, फिर वो कहेंगे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ। ईसा अलैहिस्सलाम दिखाएंगे कि हाँ एक है, हस्ती है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उसके पास जाएं। अब वहाँ जो मफहूम है वो साथियों के साथ, बाकियों के साथ तो मैंने किया हुआ है, उनको बताया हुआ है उसके अल्फाज भी। तो वहाँ वो कहते हैं मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर सजदे के अंदर पड़ा रहूंगा, और ये भी अल्फाज हैं कि मुझे नहीं पता कि मैं अल्लाह को क्या कहूँगा, और उस वक़्त अल्लाह मेरे जुबान पर या मेरे दिल के अंदर अल्फाज उस वक़्त डाल देगा, और मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अपना तारीफ और उसकी तस्बीह और जो भी अल्फाज हैं वो मैं करता रहूँगा। जी और आगे ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर कहेगा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उठें, जो मांगेंगे वो दिया जाएगा, जिसकी सिफारिश करेंगे वो कबूल की जाएगी। मफहूम ये है। तो ये है वहाँ सब शफाअत। वो किसके? वो खुद कोई बंदा कर पाएगा? सवाल ही पैदा नहीं। नहीं होता। मैं इवन ये कहूँगा क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के इज़्न के अलावा सिफारिश कर पाएंगे? नहीं। 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 बिल्कुल। इज्जत सब इसी के अंदर है कि वो चीज जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही, जो अल्लाह ने कही, उसको माना जाए। इज्जत, एहतराम या दिल अपना मोहब्बत वो और चाहती है, लेकिन उसके अंदर एतदाल की राह या हकीकत की राह वो ना छोड़े। तो ये मुझे मुख्तरन आपके लिए बताना था। इंशाअल्लाह शफाअत होगी। फिर वो आगे लंबी चीज़ें हैं कि 3 दफ़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब जाएंगे, और वो आखिरी बंदा पहले कहा जाएगा जिसका जौ के बराबर है, उसको भी आप ईमान जिसके दिल में जौ के बराबर है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको भी निकाल लीजिए। फिर होगा राई के दाने के बराबर। फिर अल्लाह ताला कहेगा, तीसरी दफ़ा कहेंगे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अभी भी वहाँ लोग हैं, तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि राई से कम भी, मिस के बराबर भी अगर किसी के अंदर ईमान है तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको भी जहन्नम की आग में से निकाल ले। क्यों जी? जी हम ये भूल जी जाते हैं। हम देखिए, है बहुत बड़ी बात, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि वो निकालेंगे कहाँ से? निकालेंगे कहाँ से? दोजख से, जहन्नुम से। तो फिर पहली बात तो ये है कि जहन्नम की आग दुनिया की गर्म तरीन जो आग है उससे 70 गुना ज्यादा है। वहां जो जाएगा उसके लिए तो वाकई वो सिफारिश बहुत बड़ी अजीम होगी। तो बहरहाल लंबा मौजू है, इसको अभी यहाँ ख़त्म करते हैं। तो मैंने बताना ये था कि मुख्तरन कि अगर ये तसलसल के अंदर आए शफाअतुन बनी इसराइल की, तो बनी इसराइल की सिफारिश कोई करेगा ही नहीं। क्यों जी? जी सर। जी कौन से बनी इसराइल? जो अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं जी, ये कह रहे हैं। जो ईमान जी ले आए उनमें से उनकी शफाअत, वो मोमिन है और उनकी शफाअत होगी जी। लेकिन यह है कि वो मोमिनों में हो जाएंगे, वो बनी इसराइल में नहीं रहेंगे। आगे पढ़ें जी। जी जी सर।
اچھا جی، ایک تو میں نے یہ بتانا ہے کہ ہم نے مضارع پڑھا ہوا ہے کہ مضارع کی نشانیاں کون کون سی ہوتی ہیں جناب. اگر میں کیپٹن صاحب سے کہوں وہ کون کون سے حروف ہیں جو شروع کے اندر آئیں کسی فعل کے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مضارع ہے. وہ 4 حرف ہیں، ایک جو ہے یہ ہے یا، ایک جی، تا، ایک الف اور ایک نون. ویری گڈ. اور الف کے معنی میں ہے، نون کے معنی ہم ہیں، اور تا کے معنی تو بھی ہے، اور تا کے معنی وہ مؤنث بھی ہے. ایسے ہی ہے جی. جی اور باقی کیا رہ گیا؟ یا کے معنی ہوگا وہ، اور واو نون آ جائے تو جمع بن جائے گا. اچھا، یہ تب ہے. یہاں ایک لفظ آ رہا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، یہاں آ رہا ہے. یہاں وہ چیز کہ جو ممکن ہے آپ کے ذہن میں فوری طور پر ڈالے کہ یہ نجینا کے شروع کے اندر نون ہے. کیوں جی کیپٹن صاحب؟ جی جی اور یہ نجینا یہ وہ اضافی نون نہیں ہے جو ہم مضارع کا لگاتے ہیں، یہ نون نجات کا اصل نون ہے. کیوں جی؟ جی یہ اس کا اصل نجات نون کا ہے. رسل. ہاں، اس کا اگر وہ بنے گا تو وہ الگ سے نون لگانا پڑے گا ہم کا، لیکن اس کے اندر ہے وَإِذْ، آگے ہے 2 حروف ہیں، نجینا ایک ہے اور کم یہ دوسرا ہے. نجینا نجات سے نکلا ہے، اور اس کے آخر میں ہے نجینا کا مطلب کیا ہوگا؟ ہم نے نجات دی. ہم نے نجات دی. ہم نے نجات دی. اور واو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور اور اذ بتایا تھا کہ یہ اذکرو کا ایبریویشن ہے، یاد کرو جب. جی، تاریخ کا پتہ تھا. جی، تاریخ یہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہاں تک یہ جو میں ابھی واقعہ بتانے والا ہوں اس کی سند بالکل ٹھیک آتی ہے. وہ کیا تھا؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری آل میں سے، تمہاری نسل میں سے انبیاء بھی ہوں گے اور بادشاہ بھی ہوں گے. کون کون ہوں گے؟ انبیاء بھی ہوں گے، بادشاہ بھی ہوں گے. اور بادشاہ بھی ہوں گے. اور بنی اسرائیل جو تھے وہ حضرت کن کی اولاد میں سے تھے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کی. جی، اسحاق کہہ لیں، یعقوب علیہ السلام سے چلتی ہے، بلکہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے 12 وہ قبیلے بن گئے تو بنی اسرائیل وہاں سے چلتے ہیں. حضرت اسحاق علیہ السلام، آپ نے ٹھیک کہا. جی، تو ایک تو روایت وہ ہے کہ 2 قبیلے تھے. یہ اب اس وجہ سے کہ آگے سارا واقعہ آ رہا ہے فرعون کا اور باقی کا، تو مجھے یہ بات بتانی پڑے گی آپ کو. ایک قبیلہ تھا عمالقہ. ایک قبیلہ کیا تھا؟ عمالقہ. عمالقہ کون تھے؟ عمالقہ قوم عاد میں سے تھے. قوم عاد میں سے تھے. عاد کے نبی کون تھے؟ حضرت ہود علیہ السلام. کیسے ہی ہے؟ جی 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 سر. بڑے لمبے تڑنگے لفظ اگر استعمال کر لیں تو ان کی نسل میں سے عمالقہ، جیسے ہمارے ہاں برادری ہے تو ان کو عمالقہ کہتے تھے. جی، طاقتور اور جری اور سارا. اور یہ لوگ تھے جو مصر کے اندر موجود تھے، اور انہوں نے غلام اور لونڈیاں بنایا ہوا تھا بنی اسرائیل کو. کن کو لونڈیاں اور اپنا بنایا ہوا تھا غلام؟ بنی اسرائیل کو. بنی اسرائیل کو. اب اس کے اندر ایک ڈائنیسٹی چلتی ہے، وہ ہے فرعون. جی، فرعون ایک آدمی کا نام نہیں ہے. فرعون ایک آدمی کا نام نہیں ہے. ایک آدمی کا نام نہیں ہے. فرعون ایک
ڈائنیسٹی کو کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ ایک شاہی قبیلہ خاندان. کہہ لیں، خاندان. ہاں جی، جیسے خاندان غلامہ اور خاندان تغلق اور خاندان یہ ہم کہتے ہیں نا اپنی تاریخ انڈو پاک کی. جی 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 ایسے ہی. اسی طریقے سے جو روم کے بادشاہ تھے ان کو بھی کہتے تھے قیصر. کیا کہتے تھے؟ کیسر. کیسر. اور جو ایران جس کو فارس کہتے تھے، ان کو جو بھی بادشاہ بنتا تھا اس کو کسرا کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ کسرا. کسرا. یوسف علیہ السلام کے دور میں بھی کون تھے جی؟ یوسف علیہ السلام کے دور میں جو اس طریقے سے قیصر اور کسرا کی طرح کہلاتے تھے؟ اچھا، میں آج ابھی فوراً یاد کر رہا تھا، میرے ذہن میں مطلب وہ اتر گیا. کل انشاءاللہ اس کی بات کریں گے. جی، عزیز مصر، ان کو کہتے تھے عزیز. کیا کہتے تھے؟ عزیز مصر. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے دماغ کے اندر ڈال دیتا ہے. ابھی سارے ہی بھولے ہوئے تھے ایسے، جی سب کو اللہ تعالیٰ یاد نے آ گیا. رہنمائی فرما دی. یہ ہے اللہ تعالیٰ سر کی میں نے طرف بتایا ایک قدم جی اللہ کی طرف ایک بالشت بڑھو گے تو اللہ ایک ہاتھ بڑھے گا، اور چل کے آؤ گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوڑ کے آئے گا. بالکل حدیث مبارکہ ہے. تو یہاں ایک تو بتایا کہ وہ عمالقہ فرعونہ تھے اس وقت کے، بلکہ جس فرعون کی بات ہو رہی ہے اس کا عربی نام بھی ہے، وہ ہے ولید بن مصعب بن ریان. حیران کن صورتحال ہے، کیوں جی؟ جی جی جی. سر. اور جس فرعون کی بات ہو رہی ہے اس کو کہتے ہیں فیرو آف ایگزوڈس. کیا کہتے ہیں؟ Pharaoh of Pharaoh of Exodus. Exodus. اور اس کا نام بتاتے ہیں ریمسس سیکنڈ. اگر انگلش کے اندر چلے جائیں گے تو جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا فرعون. اب لفظ آ رہا ہے آگے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فرعون. جی آل فرعون. اب آل کے کم از کم دو معنی ہیں. آل کے کتنے معنی ہیں؟ دو معنی. دو. وجہ کیا ہے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہی لفظ آل ہے جس نے مسلمانوں کو مصیبت بنائی ہوئی ہے. کیا؟ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایسے ہی ہے. جی سر. میں لفظ تھوڑا سا زیادہ استعمال کر گیا ہوں اس وجہ سے کہ اب اس کے دو معنی ہیں. آل اس جگہ پہ بھی دو معنی ہیں، آگے بھی آئے گا. تو اس کا مطلب ہے ایک تو یہ ہے کہ گھر والے. آل کا مطلب ایک معنی کیا ہے؟ گھر والے. اور دوسرا کیا ہے آل کے معنی؟ پیروکار. نہیں، پیروکار. آل جو ان کے پیروکار تھے، جو ان کے احکام تھے ان پر چلنے والے تھے، وہ بھی آل. عربی کے اندر آل اس کو بھی کہتے ہیں. تو یہاں بھی اب آل فرعون، فرعون کے گھر والے کہیں گے تو وہ تو تھے بہت تھوڑے سے، وہ یہ کام نہیں کر سکتے تھے. اگر کہیں گے من آل فرعون، فرعون کے پیروکار جو اس کو رب الاعلی سمجھتے تھے. فرعون نے کہا تھا نا انا ربکم الاعلی. کیا معنی انا ربکم الاعلی؟ کیا میں تمہارا سب سے بلند رب نہیں؟ ہاں جی، وہ کہا، وہ تو کہا نا، اس نے کہا، اور دوسری جگہ پر کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. تو جو بھی اس کو یہ سمجھتے تھے وہ اس کی کیا تھے؟ آل. وہ کیا تھے؟ آل. آل. وہ اس کا حکم مانتے تھے، وہ اس کو رب سمجھتے تھے، اس کا حکم مانتے تھے. ہم بھی اللہ کو اپنا رب سمجھتے ہیں لیکن کئی دفعہ ڈنڈی مار جاتے ہیں. کیوں جی؟ جی سر. جی. ہاں. اب یہ ذہن میں رکھ کے ایک تو میں نے یہ کرنا تھا، ایک اور ذہن میں رکھ لیجئے گا، وقت ممکن ہے اس وقت تک ختم ہو جائے.
آگے لفظ آئے گا آخر میں وفی ذالکم، اس کا میں نے تشریح کرنا ہے اس لیے کہ یہ لفظ آئے گا. اب اس کے دو شیڈ میں نے بتانے ہیں آپ کو. پہلے جو ساتھی ہمارے ہیں انہوں نے ایک ہی بتایا تھا اس کے معنی، تو وہ آگے جا کے ہمیں اس کی مشکل پیش بنی، تو لہذا ساتھیوں کو دونوں اس کے معنی آج بتائیں گے. آئیے اب پڑھتے ہیں اوپر سے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی. اب ہم کس کے معنی ہیں یہ بتائیں گے آپ. نا نا جو درمیان میں آیا ہے، لیکن پہلا نون وہ نہیں ہے. ہم بات میں سمجھا پا رہا ہوں؟ جی 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 سر، اس لیے کہ وہ نجات اس کا اصل لفظ ہے. اچھا، تو اب اس کے اندر اور بھی چیزیں ہیں، یاد رکھیے گا. کیا؟ جیسے نازلہ اور انزلہ. نازلہ کا مطلب کیا ہوا ہے؟ وہ نازل ہوا، ایسا ہے. واہ جی انزلہ کا مطلب کیا ہے؟ نازل کیا گیا. اس نے نہیں جی، نہ انزلہ اس نے ہوگا نا، نازل کیا. انزلہ اس نے نازل کیا. اب اسی طریقے سے آگے لفظ جو آپ کے آ رہا ہے نیچے دی فانجینا کی طرف اشارہ کریں ابھی. ہاں یہ بھی لفظ آئے گا فانجیناکم. نجیناکم و فانجیناکم دونوں کے ایک ہی معنی کریں گے، لیکن ذہن میں یہ رکھیے گا جس طریقے سے نازلہ اور انزلہ، جی انزلہ اس نے نازل کیا، اور نازلہ کے معنی وہ اترا بھی ہے اور وہ اس نے نازل کیا بھی ہے، دونوں معنی ہیں. تو یہاں ہوگا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو خطاب کر رہا ہے، ہمیں وہ قصہ بتا رہا ہے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا. یہاں سے وہ تفصیل شروع ہو رہی ہے کہ اللہ نے کیسے ان کو فضیلت دی، یہاں سے وہ شروع ہو رہی ہے. پہلا واقعہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون. ترجمہ کیا کریں گے؟ آل فرعون سے. اس کا ترجمہ یہی کریں گے، من کا مطلب ایسے آل فرعون. اب کیا نجات دی؟ نجات یہ تھی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، ابن عباس نے کہا کہ بھی انبیاء ابھی آئیں گے اور بادشاہ بھی آئیں گے. تو وہ جو فرعون تھا وہ اپنی بادشاہت قائم رکھنا چاہتا تھا. وہ چاہتا تھا کہ میرے علاوہ اور کوئی اپنا بادشاہ وہ نہ ہو، وہ نہ ہو. تو لہذا کیا کرتا تھا؟ اس نے کیا کیا؟ اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ آپ جو بنی اسرائیل ہیں ان کے لڑکوں کو ذبح کر دو اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دو. جب یہ کام ہوا تو لوگوں نے کہا کہ فرعون کو کہ اے فرعون، اب بنی اسرائیل تو ہمارے غلام ہیں، اگر اسی طریقے سے کرتے رہے تو عورتیں تو کمزور ہوتی ہیں اور لڑکوں نے ہی کام کرنا ہے. تو اس نے کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ 1 سال آپ ذبح کریں گے اور 1 سال آپ اس کو چھوڑ دیں گے. یہ میں طبری کی تاریخ میں سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ میں ان کا واقعہ بتا رہا ہوں. جی جی سر، اس لیے کہ آپ کو پتہ چل جائے، اس لیے کہ یہاں جو اسرائیلیات ہیں جن کو روایات کہتے ہیں وہ بھی ہے. وہ کیا کہ فرعون کو ایک خواب آیا، اس نے کہا یا کاہن نے یہ کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری بادشاہت کو ختم کر دے گا. یہ آپ کے ذہن میں واقعہ ہوگا شاید. جی جی تو میں اس کو بھی کر رہا ہوں. اس کی کوئی سند نہیں، لیکن جو ابھی میں واقعہ بتا رہا ہوں اس کی باقاعدہ سند ہے حضرت ابن عباس تک، اور ٹھیک سند ہے. بہرحال جو بھی ہو، یہاں کیا ہے، بجائے اس کے کہ ہم فرعون اور نجات سے ہماری بجائے ہم لوگ جھگڑنا شروع کر دیں، نہیں وہ جو فرعون کو تو کاہن نے بتایا تھا، دوسرا کہے گا نہیں فرعون کی تاریخ میں تھا. میں آپ کو گزارش یہ کروں گا ان دونوں کو ہی چھوڑ دیں. یہ پتہ ہے کہ فرعون بڑا ظالم تھا، وہ بچوں کو لڑکوں کو ذبح کرواتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رکھوا دیتا تھا. ایسا ہے
اور جی یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی بنی اسرائیل پر، اللہ نے ان کو نجات دی۔ آگے جی، اب میرے ساتھ اتنا پڑھ لیں، وَإِذْ ترجمہ کریں، یاد اور کرو یاد جب کرو نہیں، اور یاد کرو جب نجیناکم، ہم نے نجات دی تمہیں نجات دی ہم نے اے بنی اسرائیل ہم نے تمہیں نجات دی، کن سے؟ من آل فرعون، آل آل فرعون سے، فرعون سے۔ آل فرعون سے۔ اب وہ کون سی ایسی مصیبت تھی جس سے نجات دی؟ وہ یہ مصیبت ہے جو ابھی آ رہی ہے، اور لفظ نیا ہے، یسومون، جی اب ساما یسوم یہ لفظ تھا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی بری مصیبت پہنچانا۔ یسومون کم کا مطلب ہے وہ تمہیں پہنچاتے تھے۔ یسومون کم کا مطلب کیا ہے؟ وہ تمہیں وہ تمہیں پہنچاتے پہنچاتے تھے۔ واو نون پتہ چلتا ہے جمع کا ہے، یہ وہ ہے کہ وہ، اور باقی تو رہ گیا سومو، جی ساما، یہ سارے واو درمیان والا الف میں بھی تبدیل ہو جائے گا، یہ میں بھی تبدیل ہو جائے گا، اور واو میں بھی۔ تو یسومونکم کا مطلب بنا وہ تمہیں پہنچاتے تھے۔ کون ہے وہ؟ بنی اسرائیل، نہ جی، فرعون، فرعون آل فرعون فرعون، جی آل فرعون، وہ تمہیں پہنچاتے تھے۔ آگے لفظ آ رہا ہے سوء العذابی، جی سو اور ساؤ اس کے اندر فرق ہے، وہ آگے دیکھیں گے کیا ہے۔ ساؤ کو کہتے ہیں برائی کو، اور سو کو کہتے ہیں بہت برا۔ سو آ کا مطلب کیا ہوگا؟ بہت برا۔ بہت برا۔ بہت برا۔ سو العذاب کا اصل معنی ہے عذاب کی بہت بری حالت، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آئے گا تو ہم ترجمہ آسان کریں گے کہ وہ تمہیں بہت برا عذاب پہنچاتے تھے۔ یسومونکم سوء العذاب کا ترجمہ کریں۔ وہ تمہیں وہ بہت تمہیں برا وہ بہت تمہیں پہنچاتے بہت برا پہنچاتے تھے۔ عذاب پہنچاتے تھے۔ جی وہ تمہیں بہت برا عذاب پہنچاتے تھے، عذاب کے معنی عذاب ہی ہیں۔ اب وہ عذاب کیا تھا؟ اچھا جی، ایک ہے ذبح، ذبح کا مطلب ہے اس نے ذبح کیا، گردن کے اوپر چھری پھیری، کیوں جی؟ خون جی نکلا، ذبح ہو گیا۔ ایک ہے ذبح، بے کے اوپر شد جو یہاں ہے، اس کا مطلب ہو گیا بہت تکلیف دے کے ذبح کرنا، بہت برے طریقے سے ذبح کرنا، یہ ہے یذبحون۔ ٹھیک ہے جی، ہیں۔ ابھی ہم تو اس میں پڑھے تو لہذا ترجمہ آسان ہی ہوگا۔ یذبحون وہ ذبح کرتے تھے۔ یذبحون کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ وہ ذبح ذبح کرتے تھے۔ وہ ذبح کرتے تھے۔ اب ابن کی جمع دو ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ابنا اور ایک ہوتی ہے بنون۔ یہاں ایک جمع آئی ابناکم، جی ابناکم تمہارے بیٹوں کو۔ دوبارہ کریں، یذبحون ابناکم کا مطلب کیا ہے؟ جو تمہارے بیٹوں وہ کو تمہارے ذبح بیٹے کو ذبح کرتے تھے۔ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے۔ آگے لفظ آ رہا ہے وَيَسْتَحْيُونَ اور زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ وَيَسْتَحْيُونَ کا مطلب کیا ہے؟ اور زندہ وہ چھوڑ زندہ اور چھوڑ زندہ دیتے تھے۔ چھوڑ دیتے تھے۔ بارہ میں جلدی جلدی بتا دیتا ہوں۔ ان اللہ لا یستحیی کا مادہ بھی حیا وہاں ہے، حیا وہاں ہے شرمانا، لیکن یستحیی کے اندر حیات، حیاتی جو آپ فاحیاکم پڑھا تھا، یہ دونوں معنی اس کے اندر ہے۔ تو یہاں جو آئے گا وَيَسْتَحْيُونَ اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ نساءکم، نساء جی سورۃ النساء ہے، اس کے اندر چھوٹی بچیوں سے لے کر بڑا ہونے تک نساء کا مطلب ہے عورتوں کو نہیں، تمہاری بچیوں کو بھی کہہ سکتے ہیں، تمہاری عورتوں کو بھی۔ ہم دونوں میں سے کیا کیا تھا جی پہلے؟ عورتوں تمہاری کو عورتوں کو۔
تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. اب دوبارہ کریں. یذبحون ابناءکم، اور تمہارے بیٹوں تمہارے تمہارے بیٹوں کو بیٹوں ذبح کو کرتے ذبح تھے، کرتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکم، اور وہ تمہاری عورتوں عورتوں کو کو زندہ زندہ چھوڑ اور دیتے تھے. تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. اب مجھے یہ بتاؤ کہ لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوں، لڑکے نہ ہوں، تو یہ ایک عذاب ہوگا یا نہیں؟ جی، نسل چلے گی یا نہیں چلے گی؟ نہیں نہیں چلے چلے گی. گی. یہ نسل کشی ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا وفی ذالکم. اب ذالکم کا کل میں اس کا ترجمہ بتاؤں گا آپ کو، ابھی ترجمہ رکھنا ہے ذالکم اس میں. وفی ذالکم کا ترجمہ کیا ہے؟ اور اس اور میں اس میں اور اس میں. جی اب یہ مختصراً اتنا ہے، آپ نے ذالک کا اس میں اشارہ پڑھا ہوا ہے اور اس کے آگے میم عربی میں لگ جائے تو وہ تاکید کے لیے ہوتی ہے. ذالکم ایک تو معنی یہ ہے، دوسرا ہے ذالک لکم، یہ میں نے پہلے بتایا تھا. اور اس میں تمہارے لیے، وقت کم ہے، بلاء آزمائش تھی. بلاء آزمائش تھی. آزمائش تھی. اور تب وفی ذالکم بلاء کا ترجمہ ہوگا اس میں تمہارے لیے آزمائش تھی. کس کی طرف سے؟ من ربکم، تمہارے رب کی ہمارے طرف رب سے. کی طرف سے. تمہارے رب کی طرف سے عظیم، بہت بڑی. اچھا جی ٹھیک ہو گیا جی. اب میں ذرا ریکارڈ کروا دیتا ہوں آپ کو. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون، فرعون آل فرعون سے، یسومونکم، وہ تمہیں پہنچاتے تھے، سوء العذاب، بہت برا عذاب. یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکم، اور تمہاری عورتوں کو، جی کریں جی، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. وَفِي ذَلِكُمْ، اور اس میں تمہارے لیے بلاء، بہت